السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں افطار پارٹیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اسے روزہ دار کے برابر اجر ملے گا۔ ترمذی۔ لیکن اس دعوت افطار کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ وہ غریب مسلمانوں کو کھلائی جائے جن کے یہاں پر کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کچھ کھلایا ہے یہ محض اللہ کے لیے ہے، ہم نہ تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری۔ افطار کی دعوت کا مقصد تقویٰ ہونا چاہیے، نہ کہ دکھاوا۔ ہمارا مقصد غریبوں کو کھلانا ہونا چاہیے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن افطار پارٹیوں میں غریب برائے نام ہوتے ہیں۔ زیادہ تر مالدار، تاجر، سیاستداں وغیرہ وغیرہ ان پارٹیوں کی زینت بنتے ہیں۔ پہلے لوگوں نے افطار پارٹیوں کا یہ جو اہتمام کیا تھا، اس کے پیچھے ان کا جذبہ یہ تھا کہ غریب، مسکین جو فروٹ اور اچھی غذا نہیں کھا سکتے وہ بھی اچھی غذا کھا لے۔ لیکن آگے چلتے چلتے افطار پارٹیوں نے کمپٹیشن کی شکل اختیار کر لی ہے۔ قیمتی قیمتی فنکشن ہالز میں ہزاروں لوگوں کو افطار کی دعوت دینا اور اس میں وی آئی پی لوگوں کی شرکت، یہ ایک ضروری سمجھ لیا گیا ہے۔ اور ان افطار پارٹیوں کے ذریعے فقر، تکبر، یہ چیزوں کا اظہار زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ افطار پارٹی کو تقویٰ کی بنیاد پر ڈیزائن کرنا چاہیے۔ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو زیادہ سے زیادہ دعوت دینی چاہیے اور فنکشن ہالز کے بجائے کسی مسجد میں افطار کی دعوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور نماز عصر کے بعد کسی عالم کی تقریر رکھی جائے جس کے ذریعے سے روزوں کے مسائل، فضائل، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ وغیرہ پر تقریریں ہو۔ کیونکہ عصر کے بعد سے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں مسلمان زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ افطار پارٹیوں کو تقوی کی بنیاد پر ڈیزائن کیا جائے اور جو طریقہ افطار پارٹیوں کے لیے ہم نے دیکھا دیکھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ خاص اللہ کا مہینہ اور اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، اور افطار پارٹی کے موقع پر دیکھنے میں یہ آتا ہے جب ایک سے زیادہ لوگ کسی فنکشن ہال میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ دین کی بات چیت کرنے کے بجائے، ایک دوسرے کو اللہ کی جانب متوجہ کرنے کے بجائے، آخرت کی جانب متوجہ کرنے کے بجائے، روزوں کے مسائل، روزوں کے فضائل پر گفتگو ہونے کے بجائے وہ دنیاوی گفتگو میں زیادہ سے زیادہ لگتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا روزہ بھی خراب ہوتا ہے۔ یعنی زیادہ تر یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں افطار پارٹیوں کے موقعوں پر ایک سے زیادہ لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں جو گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے وہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی پر تنقیدیں کرنا، تو روزے کا مقصد بھی اس کے ذریعے سے ضائع ہو رہا ہے۔ تو ہماری آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ افطار پارٹیوں کو تقوی کی بنیاد پر ڈیزائن کیجئے۔ عصر کی نماز کے بعد سے کسی مسجد میں لوگوں کو جمع کیجئے اور وہاں پر وعظ و نصیحت کیجئے، اللہ کی جانب بلانے کی لوگوں کو کوشش کیجئے، ان کے سامنے روزوں کے مسائل و فضائل بیان کیجئے، جس کے ذریعے سے روزے کا مقصد بھی حاصل ہو جائے، لوگ اللہ کی عبادت کی طرف راغب بھی ہو جائیں۔ تو اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام کی دوبارہ تجدید کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔